حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائیو، میری آج آپ کے ساتھ بحث ایک روایتی مشورہ ہے، اور مشورہ جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس بنیاد پر پیش کر رہا ہوں ایک معروف حدیث مبارکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں انہوں نے فرمایا نصیحت کا دین یعنی مذہب ہے نصیحت اور اطاعت. اور جب صحابہ کرام نے ان سے دریافت کیا کس کی نصیحت اور اطاعت، آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. نصیحت اور اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی، پیغمبر کی سنت مبارکہ کی، مسلمانوں کے اکابرین کی اور مسلمان لوگوں کی عمومیت کی. لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ کم از کم ہم ایک دوسرے کے مابین ذمہ داری کے حامل ہیں کہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اس بنیاد پر جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اللہ سبحانہ کی کتاب سے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے تابعداری اور اطاعت مسلمانوں کے اکابرین کی، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے بطور برادران. اور یہ نصیحت جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مطابقت رکھتی ہے انشاءاللہ تعالی ہمراہ اس خصوصیت کے. میں چاہوں گا کہ عنوان یا خصلت بیانی آج آپ کے لیے میری نصیحت بطور بھائی چارے کی، اور بھائی چارے کی ذمہ داریاں وہ بہت سی ہیں، اور میں اس نشست میں امید نہیں کر سکتا ان تمام ذمہ داریوں کا احاطہ کر سکوں جن کے ہم حامل ہیں ایک دوسرے کی جانب، لیکن میں استعمال کرنا پسند کروں گا بنیاد کے طور پر آپ کے لیے اپنی نصیحت کی امام نووی کی 40 حدیث سے رحم اللہ، اور کہنا چاہوں گا کسی قدر اس مجموعے کے بارے میں امام نووی کے. میں تمام مسلمان بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں، بالخصوص ظہور میں آنے والے مسلمانوں کو، وہ جو بذات خود واپس آ رہے ہیں، وہ جو دین کی جانب واپس آ رہے ہیں، وہ جو واپس اپنے اسلامی شعور کی جانب آ رہے ہیں، وہ جن کے بچے بھی ہیں، اور وہ جو بذات خود وہ کم از کم اپنے سفر کا آغاز علم میں کرنا چاہتے ہیں، اس چیز پر جو ٹھوس ہے. میں تمام بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں اسے اپنی ازواج کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اور خود اپنے ساتھ 40 حدیث سے پڑھیں بطور ایک بنیاد، خود کو اٹھانے کے لیے ہمراہ احادیث کا جسم. ان سے پڑھیں، ان سے آشنائی حاصل کریں، اور اٹل طور پر کوشش کریں انہیں حفظ کرنے کی. کیونکہ یہ مخصوص مجموعہ امام نووی نے مرتب کیا ہے ایک مخصوص انداز میں، وسعت پذیر ہے اور احاطہ کرتا ہے کئی موضوعات کا، محض 40 احادیث مبارکہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مرتب کیے ہیں
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے کچھ موتی احاطہ کرنے کے لیے جیسا کہ یہ علم کے سمندر میں تھے، ایسا کرنا بہت مشکل ہے، اور علم کے سمندر کو ڈھانپنا محض ایک قلیل مقدار کے ساتھ محض ایک کتابچہ اس کی مانند۔ اور حقیقت میں بہت سے مفکرین نے کہا کہ ایک پوری جلد تحریر کی جا سکتی ہے محض ایک حدیث پر، محض ایک حدیث پر ایک پوری جلد جو تحریر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں استعمال کرنا پسند کروں گا 4 مختلف احادیث مبارکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجموعے سے، اپنے مشورے کی بنیاد کے طور پر آپ کے لیے، اور میرا مشورہ میرے لیے ہے۔ میرے تخمینے میں مسلم دنیا کے گرد گھومتے ہوئے اور مسلمانوں کے جسم کا معائنہ کرتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے جسم کے حصے میں، میرا خیال ہے کہ ایک سنجیدہ ترین خامیوں میں سے جن کے ہم حامل ہیں یہ ہے کہ آپس میں کیسے ملنا ہے۔ اور ہر لیکچر میں دنیا بھر میں دیتا ہوں، ہمیشہ بھائیوں کے یہ گروہ جو بات کرنا چاہتے ہیں خلافت کے بارے میں، اسلامی ریاست کی بابت، کفار کی بابت، اس بابت کہ ہمیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا ہم جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، یہ تمام جائز سوالات اور کوئی انہیں جھٹلا نہیں سکتا۔ ہمیں ان بھائیوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جیسے وہ احمق ہیں، جیسے وہ اشتعال دلانے والے ایجنٹ ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ ہمیں انہیں سنجیدگی کے ساتھ لیں گے کیونکہ سوالات سنجیدگی اور تشویش کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے بھائی کیسے قائم کرنا چاہتے ہیں عظیم اسلامی ریاست جیسی کوئی چیز بطور تمنا اور آرزو، اور وہ کیسے منتخب یا اشارہ کر سکتے ہیں یا کسی کی تلاش کر سکتے ہیں مسلمانوں کا اکابر بننے کے لیے، جب وہ بذات خود وہ عمل نہیں کر رہے بھائی چارے کے فرائض پر، وہ بطور مسلمان رویے کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ہم مسلمانوں جیسا رویہ نہیں دکھا رہے، ہم نہیں سر انجام دے رہے ایک سادہ ذمہ داری اپنے کنبوں کے اندر، اب بطور باپ، بطور بھائی، بطور خاوند، بطور ہمسایہ، ہم ایک سادہ سا کام نہیں کر رہے۔ لہٰذا ہم سادہ کام نہیں کر رہے۔ ہم کیسے تکمیل کی توقع کر سکتے ہیں بڑے کام اگر کوئی اہل نہیں ہے سمجھنے کا؟ سادہ ریاضی مثلا 9 into 9 81، اور وہ کیسے لاگرتھم کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے جغرافیہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کیسے جیومیٹری کرنے جا رہے ہیں، وہ کیسے کیلکولس کرنے جا رہے ہیں، وہ کیسے ایک عمارت تعمیر کرنے جا رہے ہیں جو ان کے لیے ہے کرنا پیچیدہ تر ریاضی۔ اگر وہ نہیں جانتے 9 ضرب 9 81 ہے، وہ نہیں جانتے تقسیم کا عمل کیسے کرنا ہے ایک عدد دوسرے عدد میں، ہم انہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں اگر وہ حوصلہ مندی دکھانا چاہتے ہیں اور اچھائی، تو ہمیں واپس پلٹنا ہے بجانب سادہ مسائل اور بحال کرنا چاہیے یہ سادہ مسائل حل کریں، اور تب خود کو سادہ مسائل میں تحریر کریں حتیٰ کہ ہم زیادہ مشکل مسائل تک جا پہنچیں۔ لہٰذا اس نشست میں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور خود کو دوبارہ مشورہ دیتا ہوں، اور بھائیوں اسے ذہن میں رکھیں، میں ایک نو مسلم ہوں، میں پرانا مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں 1965 سے، ہم کہتے ہیں اب 37 برس ہو گئے ہیں، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نفیس مسلمان، اپنا اسلامی شعور بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہنوز مسلم ہوں کیونکہ میرے والد، والدہ، بہنیں، بھائی، انکل، آنٹیاں، رشتہ دار اور دیگر اراکین کنبہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا میں مسلمان کی اولین نسل ہوں اپنے کنبے میں، درجہ بندی کے مطابق مسلم مجدد کی، ہم مسلمان جو اس درجے کی پیروی کرتے ہیں یہ ہے جو کچھ ہم ہیں۔ لہٰذا یقیناً میں گہرائی میں جانے کا اہل نہیں ہوں، اس لیے میں، اور جیسا کہ میں اسے یہاں دیکھتا ہوں اور جیسا کہ مجھے مشورہ دیا گیا ہے، میں اپنی بہترین کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا موضوع کے ساتھ نمٹنے کی، اور میں اس کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کروں گا اس انداز سے۔ جن کی عمر 9 برس ہے، 8 برس ہے، وہ بھی اہل ہوں گے قدردانی کرنے اور سمجھنے کے انشاءاللہ۔ میں آغاز کرنا پسند کروں گا پہلے ہمراہ حدیث مبارکہ، اور یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بط به عمله لم يسرع به نصبه رواه المسلم بهذا اللفظ. اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند حاصل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک دنیاوی غم دور کرتا ہے ایک ایمان والے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے دور کرے گا یا خاتون سے ایک غم یوم قیامت کو، اور جو کوئی پورا کرتا ہے ضرورت کسی ضرورت مند کی اللہ سبحانہ وتعالی پوری کرے گا اس کی ضرورت اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں۔ جو کوئی ایک مسلمان کو ڈھال بناتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ڈھال بنے گا اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کریں گے جس وقت تک بندہ مدد کرتا ہے اپنے بھائی کی۔ اور جو کوئی رستے کی پیروی کرتا ہے علم کی جستجو میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، ایک راستہ بجانب جنت۔ اور کوئی لوگ باہم اکٹھے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے اور اپنے ماں بہن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اپنے ماں بہن اس کی مطالعہ کرتے ہوئے سکون نازل فرمائے گا۔ فرشتے اپنے گھروں میں لیے ہوئے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہیں۔ جو کوئی بھی سست رو ہوگا اپنے اعمال کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھے گا اپنے حسب نسب کی وجہ سے۔ یہ مسلم سے منسوب تھی۔ امام مسلم ان الفاظ میں ہم یہاں دیکھتے ہیں بھائی چارے کی ذمہ داریوں کی مابین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی دنیاوی غم دور کرے گا ایک ایمان والے سے، لہٰذا ایک حالت جس کے ہم ایک دوسرے کی جانب حامل ہیں، دیکھیں کوئی چیز جو غیر آرام دہ ہے ہمیں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہیے، ہم جب اس سے ملتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے دریافت کرنا چاہیے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بھائی، آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کا کنبہ کیسا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، کیا آپ ملازمت کر رہے ہیں، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اخلاص کے ساتھ فرض کریں ہر مرتبہ ہم ایک مسلمان سے ملتے ہیں اس سے ایک قسم کے 5 یا 6 سوالات پوچھتے ہیں۔ كيف حالك يا أخي؟ آپ کیسے ہیں، آپ کا کنبہ کیسا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیں۔ بھائی جو آپ سے پوچھتا ہے ہر مرتبہ جب بھی ملتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ان کے دوران کچھ نہ کچھ رونما ہوتا ہے اور آپ نہیں جانتے کس کو پکاریں یا کس سے دریافت کریں۔ اگر آپ اس بھائی سے ملتے ہیں آپ کو کہنا چاہیے، اگر آپ بھائی سے ملتے ہیں آپ کہیں گے بھائی یہ میری صورتحال ہے، کیونکہ آپ شرم محسوس نہیں کرتے، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے کسی سے نہ پوچھو مجھے کہو۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کے ہم حامل ہیں، ایک دوسرے کی جانب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا کیا ہے؟ وہ آئینہ ہے۔ جب آپ اپنے بھائی کے چہرے کی جانب دیکھتے ہیں آپ اس کی حالت جان لیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی حالت جانتے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو جاننا چاہیے بخوبی طور پر کہ ہمارے بھائی کو ہمیں بتانا نہ پڑے اس کی ضرورت کیا ہے، ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔
ہم اس کی حالت سے ہی بتا سکتے ہیں، ہم اس کے ضامن بن سکتے ہیں، ہم اس کی آواز سے بتا سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی نے میری بیوی سے تذکرہ کیا ہو. ہم جانتے ہیں کیونکہ اس کے بچے میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ہم اس کی حالت جانتے ہیں اور ہم نہیں کرتے انتظار کہ وہ ہمیں بتائے اور پوچھے. ہم ضرورت پوری کرتے ہیں اپنے بھائی کی. یہ ایک ہماری ذمہ داری جس کے ہم حامل ہیں. دلجوئی کرنا، حفاظت کرنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ بھی فرمایا، جو کہ ضرورت مند کی تخفیف کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالت میں تخفیف فرمائے گا اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں. مسلمان بھائی یا بہن سے مصیبت دور کرنا جس صورتحال میں وہ ہیں، خواہ یہ قرض ہے، کوئی جسمانی چیز، کوئی نفسیاتی چیز، ایک تناؤ وہ جو محسوس کرتے ہیں، ایک دباؤ جس کے تحت وہ ہیں، ان کی مدد کریں اور اس انداز سے کریں کہ کوئی ان کی حالت نہیں جانتا. آپ مدد کے لیے آتے ہیں اور وہ قبول کرتا ہے، اور یہ کہ آپ اسے مخفی رکھیں. یہ بھائی چارے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک مسلمان کی ڈھال بنتا ہے، ڈھال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ستر مسلما، مسلمان کو بچانا. مسلمان کو بچانا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے کسی شرم سے بچانا، کسی کو اس کی خامی دیکھنے کی اجازت نہ دینا، یا آپ کے بھائی کی شرم. لہٰذا اگر ایک مسلمان کوئی کام کرتا ہے جس سے وہ شرمندہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے بھائی کے لیے چھپانے کے لیے. ممکن ہے میں آتا ہوں اور کہتا ہوں، بھائی سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بھائی ہیں، انشاءاللہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور بھائی آپ کو اس مسئلے پر دھیان دینا چاہیے. اور ممکن ہے آپ محض واحد ہستی ہیں جو جانتے ہیں، محض ایک ہستی جس نے اسے دیکھا تھا. لیکن اگر آپ دیگر لوگوں کا انکشاف کرتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اور اس سے بارے میں بات کرتے ہیں، اور تب اس کے بعد آپ مخفی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے اس بارے میں آپ اس سے بارے میں بات کرتے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کچھ تذکرہ کرتا ہے بھائی کے بارے میں، اور آپ کہتے ہیں بھائی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. ممکن ہے آپ جانتے ہوں. آپ نے کہا بھائی میں بھائی کے بارے میں نہیں جانتا، میں بھائی کے بارے میں محض اچھا ہی جانتا ہوں، لیکن انشاءاللہ بھائی میرا خیال ہے ممکن ہے آپ کو اور مجھے بھائی کے پاس جانا چاہیے اور بھائی سے بات کرنی چاہیے. لہٰذا آپ اس شخص کو مجبور کر رہے ہیں جو آپ کے پاس معلومات کے ساتھ آ کہ بھائی اس کے ساتھ ملاقات کرے آپ کی موجودگی میں. لہٰذا معاملہ آگے نہیں بڑھتا. پہلا کام جو آپ نے کیا کہ آپ نے کوشش کی اس معاملے کو دبانے کی، کہتے ہوئے نہ میرے بھائی کے بارے میں نہیں جانتا. لہٰذا آپ اس پر بہترین تعمیر کر رہے ہیں، آپ بھائی کی عزت کو تحفظ دے رہے ہیں، آپ بھائی کی شہرت کو بچا رہے ہیں. دوسرا کام، آپ صورتحال کو چھپا رہے ہیں قبل اس کے کہ وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے، اور محض یہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی ڈھال بننا ہے، اسے کسی نقصان سے بچانا. اگر آپ جانتے ہیں کہ نقصان کا اندیشہ ہے، آپ اس بھائی کے پاس جا سکتے ہیں، اسے محفوظ کر سکتے ہیں. آپ محض یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضامن بنتے ہوئے، آپ محض یہ کریں اس کے لیے ضامن بنتے ہوئے. فرض کریں کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ واحد گواہ ہیں اس بھائی کے فعل کے جو اس نے کیا، اور آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے وہ دیکھا؟ کیا آپ وہ جانتے ہیں؟ کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ آپ اس موقع پر کہہ سکتے ہیں بھائی میں کسی چیز کا گواہ بننا نہیں چاہتا، بھائی میں کسی چیز کا گواہ نہیں بننا چاہتا کیونکہ مجھے اس بارے میں یقین نہیں ہے. انشاءاللہ اس بھائی کی مدد کرے. ممکن ہے آپ واحد گواہ ہوں، تب آپ آگے آ سکتے ہیں اس صورتحال پر الزام عائد کرنے کے لیے. آپ کو حق حاصل ہے. کس کا؟ اس بھائی کے لیے تحفظ. اور اللہ بہترین جانتا ہے، اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے مسئلہ کس قدر سنجیدہ ہے اور کتنے لوگ ملوث ہیں اور کس قسم کی خلاف ورزی یہ ہو سکتی ہے. لیکن مسلمان کی عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، بھائی کی شہرت کی حفاظت کا مسئلہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ڈھال بنے گا اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں جو ڈھال بنتا ہے اپنے بھائی کو بچاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ حفاظت اور ڈھال بننا خامیاں ایک مسلمان کی اور کوئی نقصان مسلمان کی جانے بڑھنے والا بھائی چارے کی ذمہ داریوں میں سے. آپ نے فرمایا
اللہ اپنے بندے کی مدد کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرے گا ایک بندے کی اس وقت جب تک وہ بندہ کرتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا. اس کا مطلب ہے اگرچہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں، نظام بے حد سادہ ہے. بھائی وہ کچھ تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ ان تھیلوں کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں، اسے اٹھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں چھوٹا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، وہ بذات خود ایک بڑا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں. اپنے بھائی کی مدد کرتے ہوئے اگر ہم اپنے بھائی کو پاتے ہیں کسی ایسی صورتحال کے تحت، میں اسے نجات دلانے کا اہل نہیں ہوں. ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے پوچھا ہو، میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنی بہترین کوشش کروں گا یہ دیکھنے کے لیے اگر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. لہٰذا میرا زیادہ روابط ہو سکتے ہیں اس بھائی کی نسبت. میں مسلمانوں کو بتانے جا سکتا ہوں اور کہتا ہوں سنو بھائی، ہمارا ایک بھائی وہ فلاں فلاں کی ضرورت درکار رکھتا ہے اور میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. بھائیوں میں آپ میں سے ہر ایک انشاءاللہ مجھے 10 پاؤنڈ دے اس بھائی کے لیے. اگر آپ اعتماد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ مجھے اس بھائی کے لیے 10 پاؤنڈ دے سکتے ہیں. وہ بھائی کون ہے؟ بھائی مہربانی، میں اس بھائی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ وہ ضرورت مند ہے. کیا میں سے ہر ایک میرے تعلق پر کیا مجھے آپ 10 پاؤنڈ یا $10 دے سکتے ہیں، $20، تاکہ میں انہیں اس بھائی کو دے سکوں؟ یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ وہ بھائی وہ ان روابط کا حامل نہیں ہے، وہ شہرت کا حامل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تعلقات کا حامل نہ ہو، وہ کبھی یہ مدد حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ مدد کے حصول کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ وہ نجات دلانے والی فوج کے پاس جائے گا، وہ گرجا گھر جائے گا، وہ ویلفیئر کے پاس جائے گا. ہمیں شرم آنی چاہیے بھائیو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کو مجبور کریں کہ وہ ویلفیئر کے پاس جائے، نجات دہندہ کے پاس جائے، گرجا گھر جائے مدد حاصل کرنے کے لیے جو اس بھائی کو حاصل کرنی چاہیے مسلمانوں سے؟ تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان مسائل پر تذکرہ فرماتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں. سبحان اللہ، اس حدیث مبارکہ میں وہ بات کرتے ہیں بابت جو کوئی راستے کی پیروی کر سکتے ہیں، جو کوئی راستے کا انتخاب کرتا ہے علم کی جستجو میں، جیسا کہ ہم آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو کوئی راستے کا انتخاب کرتا ہے علم کی جستجو میں، یعنی اس کی ضرورت ہے، یہ اس کا عہد ہے، مسجد آئے یا کسی جگہ جائے نماز ادا کرنے کے لیے، اور وہ جانتا ہے یا وہ جانتی ہے کہ نماز کے بعد یا قبل کچھ واز ہوگا، کچھ ہوگی گفتگو، اور وہ اسے سننا چاہتے ہیں. کس ارادے کے ساتھ؟ اپنے علم میں اضافے کے لیے. اور اگر وہ اگرچہ نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتا ہے لیکچر کی نوعیت پیچیدہ ہو ان کے لیے، محض وہ بیٹھنا چاہتے ہیں اس حلقے میں اور ان لوگوں کے ساتھی بننا چاہتے ہیں جو علم کی جستجو میں ہیں، طلباء کے ساتھی بننا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں جیسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں. رخصت ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اسی مانند کرتے تھے. وہ کئی مقامات سے آئے تھے اور کافی دیر تک بیٹھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے بعد لوگ بیٹھتے کس کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بعد لوگ محض اس لیے آتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ تابعین تھے، وہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے. کچھ تابعین تھے اور کچھ تبع تابعین. کوئی ایسا فرد جو مفکر کے نام سے جانا جاتا تھا، کوئی جو علم کا طالب علم، جو کچھ مفکرین کے ساتھ بیٹھتا، کوئی جو طالب علم کا طالب علم ہے، اور لوگ لمبا سفر طے کرتے تھے. اور ہم مسلم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں علم ہے شاذ و نادر، جہاں علم کی قلت ہے، جہاں علم دستیاب نہیں ہے، جہاں کتب دستیاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے دیہات میں وہاں بہت کم کتابیں ہوتی اور ہو سکتا ہے محض ایک ہی طالب علم ہو. آپ دیکھیں کہ اس دیہات کے لوگ وہ اس علم کی زیادہ قدردانی کرتے ہیں بنسبت ایسے لوگوں کے جن کے گھروں میں بے تحاشا کتب ہیں. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی راستے کی پیروی کرتا ہے علم کی جستجو میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسان بنا دے گا جنت کی جانب جانے والا راستہ. سبحان اللہ. راستوں میں سے ایک راستہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بناتا ہے آسان اس شخص کے لیے جو علم کی جستجو کرتا ہے، کیونکہ علم کے ساتھ انہوں نے حلال و حرام کا علم ہوتا ہے. جب آپ کے پاس علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے. جو ایک شخص جاہل ہے، وہ نہیں جانتا حلال، وہ نہیں جانتا حرام، لہٰذا اکثر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ حلال اور حرام کو یکجا کر رہا ہے. لہٰذا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مسائل کھڑے کر رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے کنبے کے لیے بھی.
اس میں جو راستہ جنت کو جاتا ہے، وہ جنت کی جانب جانے والی سڑک کو درہم برہم کر رہا ہے، وہ جس کے پاس علم ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے، یا کبھی کبھار ایک سوال کے ذریعے وہ خود کو نجات دلا سکتا ہے یا سکتی ہے۔ سڑک کو درہم برہم کرنے سے جنت کی جانب جانے والی سڑک کو درہم برہم کرنا، اس کی وجہ گناہ ہے، غلطیاں، خلاف ورزیاں، جہالت۔ لہٰذا علم کی جستجو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے جنت کی جانب جانے والا راستہ آسان بنا دے گا۔ اور سنیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی نہیں باہم اکٹھے ہوتے، اللہ سبحانہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں، یہ مسجد ہو سکتی ہے یا یہ مصلی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے گھروں میں سے ایک گھر ہو سکتا ہے، لیکن ہم کس وجہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں قرآن سننے کے لیے، ہم پیغمبر کے فرمودات سننے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تلاوت کرنے کے لیے اور مطالعہ کرنے کے لیے، خود کے مابین بغیر سکون کے۔ ایک خصوصی سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، ایک احساس، سکون، دباؤ سے ان کی نجات، انہیں تحفظ کا احساس عطا فرمانا، حوصلہ بلند کرنا، انہیں تحریک بخشنا، احاطہ کرنا، انہیں محبت محسوس کروانا ایک دوسرے کے مابین۔ اور آپ جان سکتے ہیں احساس عالم فاضل لوگوں کے حلقوں میں بیٹھنے کا، نیک اور پارسا لوگوں کا، قرآن محسوس کرنا، قرآن سننا، پیغمبر کی حیات مبارکہ بیان کرنا، اور جب آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ محسوس کرتے ہیں عطیہ، ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، آپ بلند و بالا محسوس کرتے ہیں، آپ تحریک یافتہ محسوس کرتے ہیں، اگرچہ آپ محض 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہوں یا نصف گھنٹہ، کیونکہ یہ سکون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ نیچے نازل فرماتا ہے اس قسم کا گروہ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا نہ صرف وہ سکون ان پر نازل فرماتا ہے، لیکن وہ رحمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ان کا احاطہ کرتی ہے، اور فرشتے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقرر کرتا ہے ایسے اجتماع کی حفاظت کے لیے، وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں ان اجتماعات کو، اور وہ ان کے مابین بیٹھتے ہیں، وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے اجتماع میں جہاں زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو اپنے اعمال کے سبب پیچھے ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا اپنے حسب نسب کی وجہ سے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میرے والد مسلمان ہیں، میرا دادا مسلمان ہے، میری 10 یا 20 نسلیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن آپ کے اعمال کافروں جیسے ہیں، کافروں کی طرح رہتے ہیں، اور آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں، آپ روبہ عمل ہیں، اور آپ کا رویہ، لہذا تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ آپ کے والدین کون ہیں اور آپ نے کہاں جنم لیا؟ یا آپ عرب سے ہیں، یا آپ ایشیا سے ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں آپ، یا آپ کا کنبہ۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ایک بھائی سے ملا سعودی عرب میں، اس کے والد امام مسجد تھے، نوجوان بھائی، اور جتنی مرتبہ میں اس سے ملا وہ مجھ سے امریکہ کے بارے میں پوچھتا، امریکہ کے بارے میں کیا خیال ہے، امریکہ میں زندگی کیسی ہے؟ بھائی سبحان اللہ، کیا آپ امریکہ جانے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میرے والد جا رہے ہیں اور مجھے امریکہ آنے دیں، انشاءاللہ مجھے اس بابت بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا اس کا مسئلہ دعوت نہ تھا، وہ پہلے ہی امریکہ کی محبت میں مبتلا تھا۔ یہ وہ تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا، ایک خاتون جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے رخصت ہونے سے قبل اس کے والد نے کہا میرا بیٹا امریکہ آ رہا ہے کسی اسکول میں رجسٹر ہونے کے لیے، کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے، انشاءاللہ خالد مہربانی جب وہ آتا ہے وہ اس کی مدد کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ شیخ میں کروں گا۔ سبحان اللہ، جب بھائی جہاز میں سوار ہوا اور اس کے والد نے مجھے دیا جہاز کا نمبر، میں ہوائی اڈے پر اس سے ملاقات کرنے کے لیے، جب میں ہوائی اڈے پہنچا وہاں موجود نہ تھا، وہ وہاں موجود نہ تھا، وہ جہاز پر تھا۔ کوئی اور آیا اور اس سے ملاقات کی میرے ملنے سے قبل، کچھ دیگر سعودی بھائی جو پہلے ہی امریکہ میں تھے، جو اسے پسند کرتے تھے اور پہلے ہی امریکہ کی محبت میں گرفتار تھے، اور وہ پہلے ہی جاگزی ہو چکا تھا، پہلے ہی ہو چکا تھا آلودہ، اور پہلے ہی ہو چکا تھا متاثر۔ وہ اس سے ملے۔ اگلی مرتبہ بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، سبحان اللہ، بھائی ہوٹل میں تھا، اپنی رقم کھو چکا تھا۔ ہاں سبحان اللہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کیا ہوا۔
محض 2 گھنٹے بعد جہاز سے اترا، اس کے دوست ملے، اسے ہوٹل کے کمرے میں لے گئے، ہمراہ کچھ برہنہ عورتیں رقص کرتی ہوئیں، یہ اور فلاں فلاں۔ انہوں نے اس کے مشروب میں کوئی شے ملائی، عورت نے یا کسی نے، اور اسے گھسیٹا، اور اس نے ہر قسم کے فعل سر انجام دی۔ ان میں سے کچھ اسے یاد تھا، کچھ یاد نہ تھا۔ اس کے بعد اس کے دوست وہ چلے گئے کیونکہ وہ رویا۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ چلایا۔ وہ اس پر ہنسے اور اس کو چھوڑ گئے۔ اور ماشاءاللہ وہ بھائی، جب میں نے اسے تلاش کیا اور اس جگہ گیا جہاں موجود تھا، بھائی اس قدر شرمندہ تھا، وہ اس قدر تباہ تھا، وہ نہیں جانتا تھا کیا کرے۔ ایک بات جو اس نے مجھ سے کہی، برائے مہربانی میرے باپ کو نہ بتائیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، آپ کے لیے مشورہ ہے، جہاز پر سوار ہو کر سعودی عرب واپس چلے جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو بھائی، اور آپ اس تجربے کے بارے میں سوچیں۔ یہ تجربہ آپ نے امریکہ دیکھا، اب آپ امریکہ سے ملے، ہاں واپس جائیں، توبہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، اور آپ اس بارے میں سوچیں آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے والد مسجد کے امام ہیں، ایک باعزت شخص، آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ مسجد میں پروان چڑھے ہیں۔ بھائی اس نے نصف قرآن حفظ کر رکھا ہے، مجھے یاد ہے، لیکن حسب نسب اس نے کیا کیا؟ والد کون تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اگر ہم اپنے افعال میں سست روی کرتے ہیں، اپنے رویے کے میں، ہم آگے نہیں بڑھیں گے اپنے حسب نسب کے سبب۔ اور کچھ لوگ وہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور پر محفوظ ہو بڑی آسانی سے، کیونکہ ان کے والد ہیں، ان کا کنبہ کیا ہے، وہ کہاں سے آئے۔ یہ صورتحال نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کے اختتام، نمبر 1، بھائی چارے کی ذمہ داریاں تسلی دینا، بچنا، نجات دلانا، ڈھال بننا، مدد و معاونت کرنا، حسد اور استحصال سے بچنا، اور اپنے بھائی کے ساتھ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، علم کی جستجو کرنا۔ جب کبھی علم کی محفل سجی ہو، بھائی کو بلائیں، 2 یا 3 بھائیوں کو بلائیں۔ السلام علیکم، انشاءاللہ شیخ ہر صبح ایک کلاس لیں گے نماز فجر کے بعد۔ مجھے اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دینا ہے، وہ یہ کہ ہر بھائی اپنا کام کرے، 30 یا 40 مختلف بھائیوں کے نام لکھیں، ان کے نام تحریر کریں، انہیں بر وقت اکٹھا کریں اور ایک صدقہ کریں فجر کے موقع پر۔ تمام بھائیوں کے پاس سیل فون موجود ہے، موبائل فون، تمام بھائیوں کے گھروں میں فون ہے، لہذا فجر کے وقت آپ 10 بھائیوں کے فون کا خرچہ برداشت کریں۔ ہر صبح 10 بھائیوں کو بلائیں، ان کے فون کا جواب دینے کا انتظار نہ کریں، انہیں بتائیں بھائی انشاءاللہ آپ کو فجر کی کال موصول ہوگی، فجر کال ہے 1، 2 یا 3 گھنٹیاں، بس 1، 2، 3 گھنٹیاں، یا ہر مرتبہ 3 مرتبہ اٹھائیے مت، وہ بھائی جانتا ہے یہ فجر کی کال تھی۔ ممکن ہے یہ فجر کال بھائی کے لیے جاننے کا سبب بنے کہ کچھ بھائیوں کو اس کے فکر ہے اور وہ مسجد میں آئے گا ماشاءاللہ، کچھ عرصے بعد اسے فجر کال کی ضرورت نہ ہوگی، وہ فجر کال دے گا۔ ہم نے اس برس ایسا کیا، ہم نے اسے بروک لین میں کیا، اس کے استعمال سے 30 دن کے اندر اندر فجر کے وقت نمازیوں میں اضافہ ہوا، 15 بھائیوں سے 40 زائد تک، کیونکہ محض ایک معاونت۔ کبھی بھائی کو اس کال کی ضرورت ہوتی ہے صبح کے وقت، الارم کلاک، وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے یا صحیح نہیں کرتا، یا وہ سو جاتا ہے بلا ارادی ہے کہ دل میں ارادہ لیے ہوئے، یا وہ عادی نہیں ہوتا نماز فجر کے لیے اٹھنے کا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا بھائیو انشاءاللہ تعالی ہم کہہ سکتے ہیں بھائی انشاءاللہ آپ کو نماز فجر کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد بھائی ایک درس بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ بھائی نماز فجر کے لیے آتا ہے اور یہ درس بھی ہے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 چیزیں، اسے بعد جماعت نماز ادا کرنے کا 27 گنا ثواب ملے گا، وہ نماز فجر کا فائدہ حاصل کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی حدیث مبارکہ میں تذکرہ فرمایا، آپ جانتے ہیں جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں شیطان وہ کانوں کے پیچھے 3 گریں لگاتا ہے، ہاں، اور وہ ان گروں پر ساری رات پھونکے مارتا ہے، آپ کو کہتے ہوئے سوئے رہو، رات بہت طویل ہے، آرام کرو۔ سبحان اللہ۔ اور لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جاگتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں
اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں، ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تب شیطان وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا اس دن آپ پر، اور آپ کے جسم سے اچھی خوشبو آتی ہے، اور وہ لوگ جو سوتے رہتے ہیں شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اور وہ جب بیدار ہوتے ہیں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس روز ان پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ لہذا سبحان اللہ، ہمیں ثواب ملے گا اگر وہ بھائی بیدار ہو جاتا ہے، نماز فجر کے لیے آتا ہے، اسے ثواب میں حصہ ملے گا۔ دوسری بات، اس طرح جس علم سے وہ استفادہ کرے گا، تبدیلی یا دل پر اثر اندازی، ہم حصے دار ہوں گے اس فائدے میں بھی۔ اخوت پر ایک اور حدیث مبارکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ وہ تصحیح کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ کافی احادیث ان سے یاد اور منسوب ہیں۔ میرا خیال ہے وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ میں نے تصور کیا وہ اللہ کے پیغمبر کے ہمراہ تھے عرصہ دراز تک، لیکن سیرت مبارک میں پڑھتے ہوئے اور دریافت کرتے ہوئے میرا خیال ہے وہ وقت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، کتنے برس تھے؟ 2 یا 3 برس۔ ہاں، 2 یا 3 برس۔ سبحان اللہ، یہ ناقابل تصور ہے کہ بہت سی احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں بنسبت پیغمبر کے کسی اور صحابہ کرام کی، اور جو وقت پیغمبر کی ہمراہی میں گزارا ہو سکتا ہے 2.5 برس ہو محض۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ پیغمبر کے پاس حاضر ہوئے ایک دن اور انہوں نے شکایت کی، اپنی یاداشت کی، کہ ان کی یاداشت کمزور تھی، وہ یاد نہ رکھ پاتے تھے کوئی بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یاد رکھنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک کپڑا لیا جو کہ یا تو وہ پہنے ہوئے تھے یا پیغمبر پہنے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور کچھ الفاظ فرمائے اور انہیں واپس دے دیا۔ اور ابو ہریرہ نے کہا واللہ اس دن کے بعد مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے تحفہ تھا، یہ بے حد واضح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کی سند پر، ایک دوسرے کے ساتھ رشک نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اس پر نگاہ نہ رکھو جو بھائی رکھتا ہے اور نہ اس کی خواہش کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی 40 حدیث یا امام نووی کے سے ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیں کوئی ایسا کام جو میں کر سکتا ہوں اور اس کے بدلے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ پیغمبر نے اسے بتایا اپنی خواہش ترک کر دو، اپنی رغبت کو چھوڑ دو، اس جانب سے جو کچھ دوسروں کی ملکیت ہے اور لوگ تم سے محبت کریں گے، اور اپنا ناتا توڑ دو دنیا سے یا اس میں اپنی مصروفیت، اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نفسیاتی طور پر یہی معاملہ ہے۔ جب آپ ایک امیر شخص سے ملتے ہیں، ایک پرقوت شخص سے، اگر آپ اس پر تبصرہ کرتے ہیں اس کے عمدہ مکان کا، بھائی آپ کا مکان بہت عمدہ ہے، سبحان اللہ، اے بھائی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، آپ کی گاڑی عمدہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی آپ کی بیوی عمدہ ہے، بھائی آپ جانتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کے بچے بھائی
وہ آپ کو اپنے ارد گرد نہیں رکھے گا، وہ آپ کو اپنے گرد نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر نظر بد رکھیں گے۔ آپ پہلے ہی خواہش کر رہے ہیں اس کی چیزوں کی، اور اس قسم کے لوگ وہ آپ کو اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن لوگ جو امیر لوگوں کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، جو ان کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کیا رکھتے ہیں؟ ان کی دولت کی پرواہ نہیں، یا دوسرے لوگوں نے کیا سمجھتے ہیں وہ کون ہیں، وہ دوسروں کی طرح ان سے سلوک کرتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں اسے شخص جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور خاموش رہو۔ میں نے یہاں اس کا تجربہ کیا فلمی ستاروں کے ساتھ، کھلاڑی، شخصیات، میڈیا کے جو بڑے لوگ جن کو ہم بلاتے ہیں، اگر آپ توجہ نہیں دیتے اور ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ ایک عام شخص، وہ آپ کو پسند کریں گے۔ لیکن آپ اگر ان کے ساتھ رہیں اور یہ احساس دلائیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ گراں قدر ہے، آپ ان کا زیادہ پیچھے کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ اپنے بھائی سے رشک نہ کرو، حسد کے حامل نہ بنو۔ اگر آپ اپنے بھائی کے بچے کو دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت بچہ ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور دعا کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب آپ کی چیز کوئی تعریف کرتا ہے، لہذا کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے؟ ہاں، تبارک اللہ، ہمیشہ کہیں تبارک اللہ، اور دور رہو اور آپ کو بچائے نظر بد سے، کیونکہ رشک اچانک رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری خواہش ہے، کوئی چیز دیکھنا جو عمدہ ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اپنے بھائی سے لینا چاہتے ہیں، لیکن اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس کے پاس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے حسد نہ کرو، رشک نہ کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک سے استحصال پیدا ہوتا ہے، یہ حسد کا سبب بنتا ہے۔ رشک، حسد، استحصال۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر قیمتیں نہ بڑھاؤ، یعنی دوسروں کا استحصال نہ کرو، ایک دوسرے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، ایسی صورتحال سے فائدہ نہ اٹھاؤ جبکہ خشک سالی ہو، پانی موجود نہ ہو۔ لہذا عام طور پر 1 لیٹر کی قیمت ہو سکتی ہے، یا پانی ہو سکتا ہے $1، لیکن خشک سالی جب وقوع پذیر ہو لیکن پانی دستیاب نہیں، لہذا آپ کو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ 5 پاؤنڈ کا ہے، یہ $5 کا ہے۔ ایک دوسرے پر قیمتیں نہ بڑھاؤ، اور اپنے مسلمان بھائی کے قریب ہی مت بیٹھ جاؤ جو کچھ فروخت کر رہا ہے۔ اور چونکہ آپ مارکیٹ میں داخل ہونے جاتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی کے قریب بھی بیٹھ جاتے ہیں اور قیمت کم کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ مارکیٹ جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں بنیادی قیمتیں کیا ہیں۔ آپ مارکیٹ میں داخل ہوئے عزت اور وقار کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو نیچا نہیں دکھاتے، بلکہ آپ اپنا سامان باہر نکالتے ہیں، اپنی قیمتیں جانتے ہیں اور قیمت مقرر کرتے ہیں انہیں قیمتوں کے مطابق جو مارکیٹ میں مروج ہیں۔ اور اسلام میں کچھ قوانین موجود ہیں، اور آپ کو اہل ایمان ہونا چاہیے، آپ کو ایمان اور یقین ہو دل کے اندر کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے آپ کو دیتا ہے۔ گاہک آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو قیمت کم نہیں کرنی۔ اور حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذکرہ بھی فرمایا شادی کے حوالے سے، یہ مسلمان بھائی کے لیے حرام ہے کہ شادی کے لیے کسی ایسی خاتون کی تمنا کرے جبکہ وہ جانتا ہے اس کا مسلمان بھائی وہ اس کے لیے ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ آپ کے روابط موجود ہیں۔ آپ نے سنا ممکن ہے وہ آپ کو پسند کرتی ہے، آپ نے سنا وہ آپ کو پسند کرتی ہے، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا کس کے ذریعے، لیکن آپ نے سنا کہ آپ کے بھائی نے اس سے پوچھا، لہٰذا آپ دور رہیں۔ یہ ادب ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں جن کے ہم حامل ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی حقیقی مومن نہیں جب تک بھائی کے لیے پسند نہ کرے کیا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ انہوں نے کہا اس مخصوص حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھائی چارے کی نچلی ترین طرز ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کم تر درجہ۔ حقیقت میں اعلیٰ ترین طرز کیا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے اس سے بہتر پسند کرنا جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اور اس کا مظاہرہ صحابہ اکرام نے کیا جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، میں ان صحابی کا نام یاد نہیں رکھ سکا، انہیں وہ 2 کی جوڑی بنا دیا گیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری تھا۔ وہ اپنے بھائی کو لے گیا مارکیٹ میں اور انہیں بتایا میرا آدھا مال آپ کا ہے، معذرت، وہ انہیں اپنے گھر لے گئے، بھائی آپ لے لیں، آپ میرے ساتھ میرا گھر شیئر کریں، آپ میری جائیداد شیئر کریں۔ سبحان اللہ، میری 2 بیویاں ہیں اور آپ ایک لے لیں جسے آپ پسند کریں۔ سبحان اللہ، آپ اور میں ہم ایسا نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا ہم اسے دیں گے، ہو سکتا ہے معمر بیوی یا وہ جو خوبصورت نہیں ہے۔ یہ فطری ہے
اپنے بھائی کو دینا. اگر میرے پاس ایک ابا ہے میں اسے دوں گا, ہو سکتا ہے میرے پاس وہی ابا ہو, اگر میں نہیں لیتا ہوں میں وہ نہیں دوں گا بھائی کو. لہٰذا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور بھائی چارے کی علامت. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں, محض وہ نہیں جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کو پیش کرنے کے لیے. اور وہ مہاجر, وہ صحابی, انہوں نے کہا نہیں ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, برائے مہربانی مجھے مارکیٹ دکھا دیں انشاءاللہ. کیا آپ مجھے مارکیٹ دکھائیں, میں اپنے لیے رقم کماؤں گا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا. لہٰذا بھائیو, یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک دوسرے سے نفرت مت کرو. اگر ایک بھائی تمہارے لیے کچھ کرتا ہے جسے تم پسند نہیں کرتے, وہ اس کے سر پر نہ دے مارو. اگلے چند ماہ تک آپ اس سے بچتے ہیں, آپ اس کے بارے میں دوسروں سے بات کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں امام سے شکایت کریں گے, دیگر بھائیوں سے شکایت کرتے ہیں. اس بھائی نے کیا کیا, اس نے آپ کے ساتھ تلخ بات کی, بدتمیزی کی, اس نے آپ کی توہین کی, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. کیونکہ کیا رونما ہوتا ہے, کیا یہ احساس آپ کے دل کے اندر موجود ہے؟ اس بھائی کے خلاف شیطان اس کے ساتھ کھیلے گا اور اس میں اضافہ کرے گا آپ کو پتہ لگنے سے پہلے. آپ نہ صرف اس بھائی کو ناپسند کرتے ہیں بلکہ آپ اس بھائی سے نفرت کرنے لگتے ہیں, اور وہ نفرت دشمنی کی جانب جائے گی. آپ کی بے خبری میں آپ اسے سمجھتے ہیں, آپ اسے مخالف سمجھتے ہیں. لہٰذا جب اسے مدد کی ضرورت ہو آپ اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. اور اگر آپ اس کو اس انداز سے محسوس کریں, وہ آپ کو اشارہ دے, تو وہ آپ کے لیے محسوس کرے گا. لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ حلال ہے دو مسلمانوں کے لیے, ایک دوسرے سے اجتناب کریں 3 دن تک. 3 دن کے بعد وہ جو دوسرے کے پیچھے آتا ہے وہ بہتر ہے کہے میں نہیں جانتا کیا ہوا بھائی, برائے مہربانی کھانا کھانے کے لیے میرے گھر آئے انشاءاللہ بھائی, بس آپ نے آنا ہے بھائی, میرے گھر کھانا کھائیں, آئے میرے گھر دوپہر کو کھانا کھائیں. میں نہیں جانتا کیا رونما ہوا, انشاءاللہ بھائی میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں بھائی. شیطان آیا اور بھائی انشاءاللہ میں اس بارے میں سوچتا رہا ہوں بھائی, انشاءاللہ برائے مہربانی مجھ سے یہ تحفہ قبول کرے, اور انشاءاللہ اور نیز میری بیوی آپ کی بیوی کے لیے بھائی, اور برائے مہربانی مجھے معاف کرتے. ہو سکتا ہے وہ ایک ہو سکتا ہے وہ ایک بھائی ہو جس نے آپ کی توہین کی, ہو سکتا ہے وہ ایک ہے جس نے یہ صورتحال پیدا کی, ہو سکتا ہے آپ حق پر ہوں اور وہ غلطی پر ہو. سبحان اللہ, اگر آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور اس کے پاس واپس جا سکتے ہیں اور دیکھیں آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, یہ شاندار کامیابی ہے. کامیابی کیونکہ آپ نے شیطان کو شکست دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھاؤ لیکن تم اللہ کے بندے بنو بھائی. بھائی, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, کافر بھائی نہیں ہے مسلمان کا, وہ مسلمان کا دوست نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہم کافروں کے ساتھ سکول جاتے ہیں, کافروں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے. سبحان اللہ, کیسے غیر مسلم دوست ہے؟ غیر مسلم ہمارے دوست نہیں ہے. آپ کا ایک ساتھی غیر مسلم ہے, وہ نفیس نوجوان ہے, وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, آپ اکٹھے ہنسی مذاق کرتے ہیں, اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں, اکٹھے کھاتے پیتے, لیکن وہ آپ کا دوست نہیں. آپ کے دوست ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے. لہٰذا ہمیں بھائی چارے کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا بھائی نہیں آپ کا کون ہوگا؟ اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ بھائی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے, اور اگر وہ آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ ہیں کوئی اور آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کچھ کافروں کے ساتھ ہوں گے اور آپ سوچ سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے کافر آپ کی عزت کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے کسی تشویش کے حامل ہیں, لیکن آپ کسی بھی ممکنہ صورتحال میں کوئی بھی تعلق, کوئی احترام, کوئی وفاداری نہیں رہے گی. لیکن آپ کا بھائی, اگر آپ صورتحال کی تلافی کرتے ہیں, اگر آپ حالات بناتے ہیں, آپ کا بھائی آپ کے ساتھ وفاداری بحال کرے گا, وہ آپ کا احترام بحال رکھے گا, مدد کرے گا, آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن کوئی ایسی چیز جس کے ہم نے آبیاری کرنی ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان بھائی نہ ہی اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے ناکام بناتا ہے. ہم بھائی پر ظلم نہیں کرتے, ہم بھائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم بھائی کو دھمکاتے نہیں ہیں, ہم بھائی کو دہشت زدہ کرنے کا سبب نہیں بنتے, حتیٰ کہ ہمیں حق حاصل نہیں بھائی کو دھمکانے کا. اگر میں مضبوط ہوں اور بھائی کمزور ہے, مجھے حق نہیں ہے کہ میں بھائی کو دھمکاؤں. اگرچہ ہمیں ایک دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے, ہم نہیں دیوار کے پیچھے, اور میں دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں اور بھائی وہ آتا ہو, سبحان اللہ, نہیں,
ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ بھائی چارے کی خلاف ورزی ہے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے اس قسم کا سبب بننے کا، اگرچہ یہ ایک مذاق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، بے حد مقدس، بے حد اہم، کلی بنیادوں پر مسلمان معاشرے کی بھائی چارہ، اور جب بھائی چارہ موجود ہوتا ہے یقین کریں مسلمانوں کے مابین کوئی تفرقہ نہیں، کوئی تفرقہ نہیں۔ مسلمان بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے ناکام نہیں بناتا، اگر وہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ نبھاتا ہے، اور اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے وہ معذرت کرتا ہے اور اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہاں ہے، اگر اس کا بھائی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ موجود ہے، وہ اس کا استقبال کرتا ہے، وہ اس مانند ہے، وہ گلی میں ہے، وہ کہتا ہے مجھے مدد چاہیے۔ جب آپ کا مسلمان بھائی کہتا ہے مجھے مدد چاہیے، اس کا مطلب اسے مل گئی، وہ وہاں موجود ہے۔ اس قسم کا بھائی چارہ جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ اپنے بھائی سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اسے بینک سے لے جا سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ درست ہے، وہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، اور وہ اس کی توہین نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ دل کے اندر ہے۔ تم نہیں ہو سکتے خدا ترسی کے حامل، اللہ تعالیٰ کا خوف اور مسلمانوں کے لیے نفرت بھی موجود ہو، تم نہیں کر سکتے۔ یہ دو چیزیں دل میں اکٹھی ایک جگہ نہیں۔ جو رکھتا ہے خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کا دھیان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے معافی کے لیے، رحمت کے لیے، طاقت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ جو شخص اس قسم کے احساسات رکھتا ہے اپنے دل میں، وہ کیا ہے؟ متقی۔ وہ بیک وقت مسلمان بھائی کے لیے نفرت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ، اور انہوں نے سینے کی طرف اشارہ کیا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، اس مسئلے پر زور دینے کے لیے، اور انہوں نے کہا یہ کافی برائی ہے، مطلب کہ یہ کافی ہے گواہی کے مسلمان میں ایک برائی ہے۔ کس حوالے سے؟ دوسرے مسلمان کی توہین کے حوالے سے، کیونکہ توہین رونما نہیں ہوتی راتوں رات، بلکہ آپ مسلمان بھائی کے لیے توہین کو فروغ دیتے ہیں، مسلمان کے لیے نفرت کرتے ہیں، یہ کاشت ہوتی ہے، بیج ڈالا گیا تھا اور آپ نے اس کی آبیاری بھی کی اور پروان چڑھنے دیا، لہٰذا یہ ایک علامت ہے کہ آپ کے اندر بدی ہے اور آپ نے اسے اجازت دی، اپنے بھائی کے لیے دشمنی کی، آبیاری کرنے کی۔ لہٰذا کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا اختتام فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں كل مسلم حرام. یہاں حرام کا مطلب ہے جو قابل رشک، مقدس، دمه وماله وإرده. دمه اس کا خون، اس کی زندگی، ماله اس کی جائیداد جو اس کے پاس موجود ہے، وإرده. اس کی عزت، اس کی شہرت، اس کا کنبہ۔ اگر ہم سب انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا محفوظ بنانے کے لیے بھائی چارے کا مسئلہ۔ اور محض ایک اور مختصر حدیث مبارکہ اس مسئلے پر کسی قدر زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن أبي محمد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ابن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. اسے ابو محمد عبداللہ فرزند عمر ابن عاص کی سند حاصل ہے، اللہ آپ دونوں پر راضی ہے، جنہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی خلاصی نہیں پائے گا حتیٰ کہ اس کا رجحان اس کے مطابق نہ ہو جو کچھ میں لایا ہوں۔ اس کا رجحان نہ صرف ہمیں اعمال سے پرکھنا ہے، محض ایک رجحان۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں حتیٰ کہ اس کا آئیڈیا، اس کی تحریک، اس کی رائے، اس کے احساسات، اس کا رجحان، کیا کرنے کا رجحان؟ کہ جو آپ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جب میں کچھ سوچوں، جب میں کچھ محسوس کروں، جب میں کچھ کرنا چاہوں، جب میں کسی رائے کا حامل ہوتا ہوں، پہلی بات مجھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنے کی اس مسئلے کا ثبوت کیا ہے۔ تلاش کرنا کیا ثبوت ہے؟ تب میں تلاش کرتا ہوں کہ ثبوت کیا ہے۔
جس کی جانب میرا رجحان ہے کہ اگر میں نہیں کرتا لا يؤمن. ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم حقیقی ایمان والے نہیں ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم زبان کے مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں جیسا کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, لیکن ہم ایمان تک نہیں پہنچتے. بھائیو, آخر میں میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ بھائی چارے کی ذمہ داریاں اہم ترین ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ بھائی چارے کی ذمہ داریوں کے بغیر ہم کبھی ایک معاشرہ تعمیر نہیں کر سکتے. آپ کا ایک کنبہ ہے, میرا ایک کنبہ ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے, میری اپنی زندگی ہے, لیکن آپ نہیں سوچتے جو ہمارے کنبوں کو اکٹھا جوڑنے کا اور ہماری زندگیوں کو اکٹھا جوڑے گا وہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فرماتا ہے انما المؤمنون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون کیا اخوة فاصلحوا بين اخويكم. لہذا make صلح. اصلاح کرو, مصالحت, بھائیوں کے درمیان امن قائم کرو, اور یوم قیامت پر ایک اعلیٰ ترین درجہ محفوظ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو خود سے عہد کرتے تھے, خود کو مسلمانوں کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے منسوب کرتے تھے. کیا یہ بھائی چارہ ہے؟ آپ جانتے ہیں سبحان اللہ, جب آپ مسلمانوں کے ساتھ اجتماع میں آتے ہیں, مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع, دیکھیں حقیقت میں دیکھیں ان کا آپس میں سلوک کیا ہے, دیکھیں نوجوان کیسا سلوک کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ, دیکھیں نوجوانوں کا سلوک کیا ہے, دیکھیں وہ کیسے بیٹھنے کی جگہ بہترین پیش کرتے ہیں, دیکھیں وہ کیسے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں, دیکھیں وہ کیسے ملتے ہیں یا پاس سے گزرتے ہیں. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے, اگرچہ فاصلہ دیوار کا ہی ہوتا, کہ وہ کیا کرتے, وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے, ہمیشہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, الحمدللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں سوڈانی بھائی ماشاء اللہ, اور میں نے ان کا تذکرہ کیا اس عادت کی بنا پر, جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہو سکتا ہے بھائی وہ اس کے ساتھ ذمہ دار ہو, جب سوڈانی بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں, یہ ایک اچھی عادت ہے, وہ رکھتے ہیں, یعنی کہ جب آپس میں ملتے ہیں وہ صرف کرتے ہیں تقریباً 5 منٹ, محض یہ کہتے ہوئے كيف حالك اخي؟ الحمد لله, الله يرحمه, الله يسلمه, سبحان الله اخي, كيفك؟ ما شاء الله, سبحان الله, الله يرضى عليك, الحمد لله, يرضى عليك, الله يسلمه, سبحان الله. میرا مطلب ہے 5 منٹ وہ محض وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور کس لیے؟ ایک دوسرے کی محبت اور آپس میں احترام میں اضافے کے لیے کرتے, اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. كيف حالك؟ ما شاء الله اخي, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي, ما شاء الله. آپ جانتے ہیں, اور بات ختم. ہو سکتے ہیں ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے, یا ہم کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ہم محض بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھائی کے قریب سے گزرتے ہیں اور ہم محض ایک دوسرے پر نظر ڈالتے ہیں. نہیں, اگر وہ ہم چاہتے ہیں جس سے اضافہ ہو محبت میں, احترام میں, ہمیں چاہیے احترام کریں اور صبر و تحمل کا ایک دوسرے کے لیے. جب کافر سے ملتے ہیں ہم کفار کی جانب گرم جوشی سے دیکھتے ہیں, انہیں دیکھیں. آپ ایک مسلمان کو ایسے نہیں دیکھتے. مسلمان کے لیے ہم ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے لیے کیا فرماتا ہے, ایمان والے ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ صحیح, اشداء على الكفار يشداء اشداء على الكفار ورحماء بينهم. آپ اسے الٹ کرتے ہیں. آپ بھائیوں کے دیکھتے ہیں ماں بہن کالج اور اسکول, گلی میں ہمسائے, خانہ نشین گلی میں, وہ گلی میں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں, اے شخص کیا ہو رہا ہے, فلاں فلاں. جب ہم ایک مسلمان سے ملتے ہیں وہ کھڑا دیکھ رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور بھائیوں, ایمانداری کے ساتھ کفار جب وہ ہم میں یہ کمزوری دیکھتے ہیں اخوت کی, وہ سمجھتے ہیں ہم درست مسلمان نہیں ہیں اور وہ ہمارا احترام نہیں کرتے. لہٰذا میں خود کو آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم اس مسئلے پر عمل کریں گے. بھائی چارے کے, بھائی چارہ محض ایک معمولی کام ہے. ایک دوسرے کے گھر میں مدعو کریں تاکہ آپ ایک بھائی کو جان سکیں. کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے مسلمان بھائی کو جانتے ہیں؟ آپ نے کب اور کس کے ساتھ کھانا ہے؟ اس کے بچے کے نام کیا ہے؟ اس کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ کیا آپ کی بیوی اور اس کی بیوی کو جانتی ہے؟ وہ کہاں ملازمت کرتا ہے؟ اس کا کیا کاروبار ہے؟ اس کے پاس کس قسم کا علم ہے؟ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ کن حالات کے تحت وہ رہ رہا ہے؟ صورتحال کیا ہے؟ پہلے آپ تقریباً 4 یا 5 کے بارے میں تفصیل حاصل کریں, اس کے بعد 10 یا 15 بھائیوں کے لیے. اور آپ کا یہ کام کیسے کریں؟ ایک فطری طریقے سے. بھائیوں کو ہراساں نہ کریں. ہر ہفتے ایک مسلمان کو مدعو کریں اپنے گھر چائے پر, اور تھوڑی دیر بعد بھائیوں کی یہ عادت بن جائے گی
اور بھائیو دیکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نوجوان مسلم ہیں، کبھی کبھار معمر مسلمان اگر آپ انہیں اس قسم کے کام بتاتے ہیں وہ اسے سنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم نے یہ پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن آپ بھائی نوجوان ہیں، اور اگر آپ یہ محبت قائم کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ عادت آپ کا ساتھ دے گی، بھائی چارے کی یہ عادت آپ کے ساتھ رہے گی، اور یہ ہوگی، یہ خوشبو ہوگی، خوشبو اور مشک عطر، کیونکہ اس کی خوبی جانے ساری وفاداری ہے، اور اگر بھائی چارہ نہ ہو تو نہ جانے ساری ہوگی نہ وفاداری ہوگی، اور نہیں حتیٰ کہ کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے علم میں ہے، جہاں ذکر کیا 3 چیزوں کا، کیا ہوگا؟ اس نے چکھ لی، حلاوة الإيمان. اور وہ 3 کام کیا ہیں؟ کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ محبت رکھتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے، احترام، عزت، تابعداری بجانب اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بجانب قرآن اور سنت، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور دوم کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ اور اگر آپ ایک بھائی سے محبت کرتے ہیں، جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اسے بتانا چاہیے۔ يا أخي أحبك في الله. میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر جب وہ مسلمان بھائی کا سنتے ہیں، اس کے بھائی سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ کیا وہ مزاحیہ ہے؟ کیونکہ وہ نہیں سمجھتا مسلمان بھائی کیسے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، لیکن انہیں سمجھنا نہیں چاہیے، یہ خصوصی جوہر ہے، عطیہ خداوندی ہے ہمارے اتحاد کے لیے، ہمارے دل باہم جوڑنے کے لیے، اگرچہ ہم ناواقف ہوں، لسانی نقطہ نظر سے، ثقافتی نقطہ نظر سے، نسلی نقطہ نظر سے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا بھائیوں، میں آپ کو یاد دلاؤں اس کا کہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور تحفظ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ڈھال بنتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، رشک اور استحصال سے بچتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرنے اور دمکانے سے بچتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ناکام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو ترک نہیں کرتے، ایک دوسرے کا جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے کا نفرت یا دشمنی نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی جائیداد کا احترام کرتے، ایک دوسرے کی زندگی کا خون اور عزت بطور ایک اعتماد اور مقدس معاملہ۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. پیارے بھائیو، آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مجھے سننے کے لیے، اور میں نہیں رکھتا خصوصی مہارت اس میدان میں، لیکن محض ایک تعلق انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بھائی چارہ بڑھاتے ہیں، اللہ ہمیں زیادہ راضی ہوگا، وہ ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری عبادت قبول کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھائیو، الحمدللہ مجھے چند تبصرے کرنے کی اجازت دیں، مشاہدات۔ آپ جانتے ہیں بھائیو، میں آپ سے مخاطب ہوں، نوجوان بھائی، مسلم برادری، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم میں نظم و ضبط نہیں ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایک المیہ ہے اور مقام افسوس ہے۔ آپ جب مسلمانوں کے ایک اجتماع میں آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی نظم و ضبط کے حامل نہیں ہیں، ہر کوئی وہی کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ جیسا کرنا محسوس کرتا ہے، اور حتیٰ کہ امام مسجد وہ محض نماز کی امامت کرتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ کیا وقوع پذیر ہوتا ہے؟ امام مسجد ضروری نہیں کہ امیر ہو، اگر وہ امیر ہے اس کا کیا فرض ہے؟ اسے انہیں حکم دینے کا حق ہے، اگر وہ اس مانند کرتا ہے اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ ایسے کہتا ہے اسے بات نہیں کرنی، وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کے مابین اختلاف طے کروا سکتا ہے، محض کس وجہ سے؟ اپنے مرتبے اور ان کے مابین احترام کی وجہ سے۔ وہ کمرے میں آتے ہیں اور وہ شاندار احترام کے حامل ہے، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر رخصت نہیں ہوتے، یہ جز ہے ادب کا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہ مسجد آتے ہیں ماشاءاللہ نماز کے لیے یا لیکچر سننے کے لیے، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ مویشیوں کی مانند آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور کیسے چلے جاتے ہیں، وہ اجازت طلب نہیں کرتے اور وہ بے ادب ہیں، اور کون اسے تبدیل کر سکتا ہے؟
معمر مسلمان اسے تبدیل نہیں کریں گے. آپ نوجوان اسے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود نظم و ضبط کو فروغ دیں. آپ نے مثال بننا ہے، اکابر کے لیے احترام. ہم کسی کو آئیڈیل نہیں بناتے، اور ہم پابند نہیں ہیں کسی شخصیات پر نہیں. لیکن اسلام کا نظم و ضبط اکابر کی پیروی کرنا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ محض نماز میں نہیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر دے. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز ایک درس ہے. نظم و ضبط، منصوبہ بندی، اکابر کی پیروی، اپنے نفس کو مغلوب کرتے ہوئے، اپنے احساسات، حتیٰ کہ رخصت نہیں ہوئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ نماز پڑھی اور رخصت ہو گئے، اور اگر وہ چاہتے بھی ہوں تب بھی نہیں کرتے تھے، وہ اجازت لیا کرتے تھے. یہ آداب ہے، ادب. اجازت لیں. ایک مرتبہ ایک شخص نماز سے اٹھا اور نکلنے لگا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکا. انہوں نے فرمایا اے فلاں فلاں، کیا کوئی چیز نہیں جو تمہیں پوچھنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ وہ کس عمل کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے؟ رکوع اور نفل ادا کرو، رکوع اور دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اور صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا انتظار کرتے تھے، وہ رخصت نہیں ہو جاتے تھے. یہ ادب ہے. نوجوان مسلمان، میرا مشورہ نوجوانوں کے لیے ہے، اپنے اکابر کی پیروی کرنا سیکھیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور ہوشیار رہیں اور اپنے عمل سے ظاہر کریں جس کی آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں. مسلمانوں کی خدمت کریں لیکن نیز انہیں باضابطہ بنائیں، کیونکہ اگر باضابطہ نہیں ہے مسلمانوں کے مابین یہ تمام بابت خلافت، اسلامی ریاست، ہمارے مسائل فلاں یہ کبھی حل نہ ہوں گے اگر ہم اپنے گھروں کو منظم نہیں کرتے. اپنے گھر کو منظم رکھنا احترام ظاہر کرتا ہے. یونیورسٹیوں میں جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کیا کوئی محض کلاس روم میں داخل ہو سکتا ہے اور کلاس روم چھوڑ سکتا ہے جب وہ تیار ہوتے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے. آپ کو کلاس میں آنا چاہیے مقررہ وقت پر، اور مقررہ وقت پر رخصت ہوں. بصورت دیگر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے گریڈ کو متاثر کرے گا. کوئی کام، معاشرے میں ہر کام جس میں ہم رہتے ہیں ضابطے کے گرد تعمیر شدہ ہے اور تنظیم. اگر آپ بینک جانتے ہیں آپ کو قطار میں کھڑے ہونا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ مسلم دنیا میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ جائیں، کیا ہوتا ہے؟ کوئی قطار میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا. ہر کوئی دھکیلتے ہوئے چلا جا رہا ہے، دھکم پیر اور کھینچا تانی. ہم سب کو ضرورت ہے قطار میں کھڑے ہوں. ہاں، آپ دیکھتے ہیں حجر اسود یہ ایک مثال ہے، حتیٰ کہ یہ نہیں ہے کوئی نیکی، اگرچہ ایک نیکی نہیں. پتھر کو بوسہ دینا. عمر ابن خطاب نے کیوں کہا جب وہ طواف کر رہے تھے، وہ رکے پتھر کے قریب اور کہا اے پتھر، تم پتھر کے سوا کچھ نہیں، تم میں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، اور اگر میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تمہارا بوسہ لیتے ہوئے میں کبھی ایسا نہ کرتا. سبحان اللہ. اور طواف کرتے ہوئے اگر کوئی اسے بآسانی کرنے کا اہل ہے، الحمدللہ یہ ایک ادب ہے، یہ بہتر ہے. آپ اسے کر سکتے ہیں، محض اس کی جانب اشارہ کریں، کیونکہ یہ محض جمرات کی مانند ہے. آپ جانتے ہیں سبحان اللہ لوگ پتھر جمرات پر پھینک رہے ہیں جیسے یہ حقیقی شیطان ہے. وہ شیطان سے نہیں بچ رہے اپنے کاروبار میں، اپنے گھر پر وہ شیطان سے نہیں بچ رہے، حتیٰ کہ وہ نماز فجر بھی ادا نہیں کر رہے، ہر قسم کا حرام کام کر رہے ہیں اپنے گھروں میں. لیکن جب وہ حج پر جاتے ہیں وہ پتھر برسا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز پھینک رہے جیسے یہ شیطان ہے، اور وہ اسے محسوس نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ محض ایک علامت ہے، ایک علامت. لہذا بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، نوجوان بھائیوں، آپ کے پاس توانائی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے. اگر آپ لیڈرشپ کے تحت منظم ہیں اور آپ اکابر کا احترام کرتے ہیں، آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ اس قابل ہوں گے انشاءاللہ کہ مسلمانوں کو منظم بنانے میں مدد کریں، انہیں باقاعدہ بنائیں. گزشتہ شب کی مانند ہمارے اجتماع میں ہو سکتے ہیں آج شب بھی ہو. ماشاءاللہ ہم مسلمانوں کے اس اجتماع کے لیے اللہ کے شکر گزار ہیں. لیکن ایک اور نشانی بھی ہے، ہمیں اس کی جانب توجہ کرنی ہے. اس قسم کے اجتماع میں 40 یا 50 نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کیا کریں؟ خدمت. ہم اسے سیکیورٹی نہیں کہتے، ہم اسے خدمت کہتے ہیں، سروس. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ دکھائی دیتے ہیں معمر افراد جب وہ مسجد آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں كيف حالك بابا؟ كيف حالك شيخ؟ الحمد لله فضلوا. اپنی بہترین نشستیں عطا کرتے ہوئے معمر اور نوجوان بھائی انہیں بتاتے ہیں. كيف حالك اخي؟ الحمد لله اخي. آئیے ہم نوجوان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اتوار کا درس دے رہے ہیں کہ ہم نے بہترین نشستیں عطا کی معمر افراد کو، اور ہم کمرہ چھوڑتے ہیں کہ محض کس لیے؟ نوجوانوں کے لیے. اور ہم نے بھائیوں کو بتایا ہاں بھائی انشاءاللہ لائیے میں آپ کے جوتے بھائی میں انہیں اوپر رکھ دوں، اور آپ کا ایک نظام ہونا چاہیے، ہر چیز منظم. میں نے کل بھائی کو بتایا میں ٹوکیو گیا، میں ٹوکیو میں کچھ مسلمانوں سے ملا. سبحان اللہ آخی، آپ تصور نہیں کر سکتے، ان کی ایک مسجد ہے اس جگہ کے نصف کے برابر. یہاں تمام دیواروں کے پاس جگہ موجود ہے، وہاں کوئی خالی جگہ نہیں ہے. وہ جگہ کا ہر ایک انچ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جاپان ایک چھوٹا جزیرہ ہے اور وہاں کوئی جوتے موجود نہیں ہیں، سامنے کوئی جوتے نہیں ہیں. کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ خانے پر بیت الخلاء پر اور وہ صفائی کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں. تولیے آپ باہر آتے ہیں اور اگر آپ فرش پر پانی چھوڑتے ہیں سنک پر پانی، اور وہ آتے ہیں اور آپ کو تھپکی دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں واپس اندر جائیں اور اسے صاف کر کے آئیں. اگر آپ اپنے جوتے چھوڑ جاتے ہیں باہر بیٹھتے ہوئے، وہ آتے ہیں اور آپ کو تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آئیں. اور ان کے پاس چھوٹی چیزیں ہیں، ایک کھلی الماری، جوتے اس کے اندر رکھیں، سلائڈ بند کریں. آپ کے ملبوسات، آپ کا کوٹ، آپ اسے وہاں ایک طرف نہیں پھینکتے، آپ اسے لیتے ہیں، آپ اسے لٹکاتے ہیں. بے حد صاف ستھرا نظام، منظم. یہ جاپانیوں کا طور طریقہ ہے. اور اس نے مجھے بتایا ایک چیز میں نہیں سمجھتا، یہ کہ مسلمان کیوں وہ نہیں جانتے اپنے جوتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. اور وہ ایک انجینئر ہے، اس نے کہا یقیناً مسلمانوں میں ایک بیماری ہے جس کی علامت جوتے ہیں، جوتے اس کی علامت ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان سمجھ جائیں گے جوتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کی تنظیم ان میں واپس آ جائے گی. اس وقت میں نے سوچا یہ کس قدر سادگی پسند تھا، لیکن میرا خیال ہے اس نے وہاں کوئی چیز پائی. لہٰذا بھائیوں میرا مشورہ ہے کہ نوجوان بھائی جن پر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نماز فجر ادا کرتے ہیں اور وہ اپنے حواس میں واپس آئیں گے، جو قرآن اور سنت کی پیروی کی جد و جہد کر رہے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو نظم و نسق کتابیں ہیں، جو علم کے حامل ہیں، جو درس لے رہے ہیں، اگر وہ آپ کے ذریعے نہیں آتے پھر کون ہوگا؟ تبدیلی کس سے آئے گی؟ آپ کو فروغ دینا چاہیے ایک گروہ جیسے حلف الفضول. یہ نوجوان لوگوں کا گروہ تھا جن کے ہمراہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ نوجوان تھے. میرا خیال ہے وہ تھے 8 یا 9 یا 10 برس کے حامل مکہ میں، اور ان کا تعلق نوجوانوں کے اس گروہ سے تھا جو کہلاتا تھا حلف الفضول. اس کا کیا مطلب ہے؟ درست طور پر ایک کمیٹی اچھائی اور نیکی کرنے کے لیے. ہاں دیکھیں، بوائے اسکاؤٹس کی مانند، 4H کلب کی مانند یا اس قسم کی کوئی چیز، وہ کیا کرنے کا عہد کیے ہوئے ہیں؟ سماجی بھلائی. لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس میں ملوث تھے؟ سماجی کام دیکھتے اور نگرانی کرتے ہوئے کام کو گلیوں میں ہو رہا ہے اور وہ واپس آ جاتے اور بڑوں کو خبر کرتے، دیکھتے اگر کوئی بیمار ہے راستے سے کسی چیز کو ہٹانا. لہٰذا اگر آج کے نوجوان لوگ، اگر ہم ایسا کوئی قدم اٹھائیں جہاں کہیں بھی اجتماع ہو، وہ بھائی وہاں موجود ہیں خدمت کے لیے. امام وہ اس سے محبت کرے گا، وہ اس سے محبت کریں گے کیونکہ بھائی وہ سیکیورٹی نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نوجوان بھائی وہ مدد کر رہے ہیں، وہ یقین دہانی حاصل کر رہے ہیں، وہ یقین دہانی کر رہے ہیں کہ مسجد کے ارد گرد آپ جانتے ہیں کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ہر چیز عمدہ دکھائی دے رہی ہے، اور وہ یقین دہانی کرتے ہیں کون مہمان ہے، کون معمر ہے، مسجد اور حدود محفوظ ہے کفار سے اور دیگر اقسام کی چیزوں سے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی چند چیزیں رونما ہوں گی. اس قسم کے اجتماع میں کچھ لوگ ہیں جنہیں بھیجا جاتا ہے ہمارے اجتماعات میں، کس لیے؟ اشتعال انگیز پیدا کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے. آپ انہیں پالیں گے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ نوجوان چوکس لوگ جن کی آنکھیں گھور رہی ہیں، اور اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں ڈرتے وہ نوجوانوں سے ڈریں گے. ہم کسی مسلمان کو دھمکا نہیں رہے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ترمیم برے رویے میں. ایک چور، آپ جانتے ہیں ایک چور اگر وہ چوری کرنا چاہتا ہے وہ چوری کرنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، لیکن
ایک شخص موجود ہے جو نگرانی کر رہا ہے اور وہ ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور اس کے پاس ایک چھڑی موجود ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے، وہ اس جگہ سے پرہیز کرتا ہے محض اس ایک شخص کی وجہ سے۔ لہٰذا ماشاءاللہ بھائیو، ہم میں اچھا عنصر موجود ہے اور مسلمانوں میں برا عنصر بھی موجود ہے۔ ہم سب اضافہ کریں گے اپنے نظم و نسق میں، اپنی تنظیم میں، جب کچھ عناصر موجود ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں اس کا۔ لہٰذا میں مشورہ دے رہا ہوں بھائیوں کو لیڈرشپ اور رہنمائی کے تحت امام کی اور دوسروں کی لیڈرشپ اور رہنمائی کے تحت اس مسئلے پہ غور کریں اور اپنی طاقت میں اضافہ کریں اور اپنے نظم و نسق میں اضافہ کریں، اپنی تربیت میں اضافہ کریں، اسے ایک اور سطح پر لے جائیں اور جہاں بھی جائیں خدمت کریں، جہاں کہیں بھی اجتماع و خدمت کریں اور اس خدمت کا حصہ بنیں اور بہتر طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے بہاؤ کو باضابطہ بنانے میں مدد کریں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ غیر مسلم ہمارے مابین آتے ہیں، وہ رد عمل کا مظاہرہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے عقیدے کے مسئلے کو نہ سمجھے، لیکن وہ بھائی چارہ پسند کرتے ہیں جسے وہ مسلمان بھائی کے مابین دیکھتے ہیں، وہ نظم و نسق کی پابندی کرتے ہیں، جو ان میں دیکھتے ہیں اپنے امور کی، وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ کیسے تکمیل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کے ہم حامل ہیں بھائی چارے کے مسئلے میں، اور میں نے شامل کی اپنی ذاتی پوزیشن انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بھائیو، آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے مزید میں وقت نہیں لوں گا تاکہ کل آنے کی حوصلہ شکنی نہ ہو انشاءاللہ۔ جزاك الله خير. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.